جیسے ہی سدرا کی منزل آئے، سدرا عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو، آم کا درخت کہہ دیتا، ملتانداری تو خوش ہو جاتے، بیری کا تو ایک ایک کبھی سمجھے باغ میں لگایا ہوا ہے، آم کے تو سینکڑوں، کوئی اور پودا کہہ دیتا، جامن کا کہہ دیتا، سیب کا کہہ دیتا، انار کا کہہ دیتا، سدرا بیری کا درخت۔ یہ بیری کے درخت میں کیا خاص بات ہو گئی؟ جس طرح بیری چھاتا ہے ایسے کوئی درخت نہیں چھاتا۔ سدرا وہ مقام ہے جہاں ایک نور کا درخت ہے جو بیری کے درخت سے مشابہ ہے، یعنی بیری کا درخت۔ بتانا یہ تھا کہ ایک بیری کا درخت اعلیٰ جگہ پایا جاتا ہے، اس بیری کے درخت کو نہیں بتانا تھا۔ قرآن میں کہا سدرا، وہ بیری کے درخت تک پہنچا اور وہاں جبریل رکا، سدرا پہ جبریل رکے، سفر ابھی اور آگے۔ دوسری حدیث آئی حضور کی، جو بیری کے درخت کو کاٹے اس پہ خدا کی لعنت۔ بیری کا درخت خود اگتا ہے، اس کی اپنی مرضی۔ حسین کی قبر بے سایہ تھی، سرحانے بیری کا درخت اگا، ہارون رشید نے اسے قطع کیا، حدیث رسول سچ ہوئی۔ وہ آئے، یہ حدیث سدرا سے سدرا تک، یہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ، وہ بھی معلّہ یہ بھی معلّہ، یہاں بھی آ کے ملک رک جاتا ہے ادب سے۔ قبر حسین کے پاس ملک رک جاتا ہے، بیری کا درخت سدرا، یہ بھی سدرا وہ بھی سدرا، سدرا کے پاس رکا، یعنی قبر حسین پہ جو درخت ہو اس کی شبیہ اگر آ جائے تو ملک احتراماً رک جائے، جبریل رک گئے۔ چلو اب ہم نہیں جا سکتے، اب نہیں جائیں گے، کہ نہیں بال برابر بھی آگے بڑھے تو ہم جل جائیں گے۔ ملک کہاں جل سکتا ہے، نور کیسے جلے گا؟ لیکن کہا جبریل نے، کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کی جگہ یہ ہماری جگہ، وہ آپ کی جگہ یہ ہماری جگہ، آپ کی جگہ اگر ملک بھی آ جائے تو جل جائے، اب جلنا ہے، تیاری بتائی ہے جبریل نے، نبی جو آپ کی جگہ آ جائے اس کو جلنا ہے، وہ چاہے ملک کیوں نہ ہو۔ اس کے معنی اس کا بار بھی کوئی اٹھا نہیں سکتا اس جگہ کا جب تک کہ ولی نہ ہو۔ جب فرشتہ بار نہ اٹھا سکا تو بدو کیسے اٹھائے گا؟ آپ جائیے، خدا حافظ۔ کہ تو تم کیا کرو گے، واپس چلے جاؤ گے؟ کہ نہیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے، آپ بڑھیے ہم یہاں رکے، کیا کرو گے؟ ہم انتظار کریں گے۔ وہ بڑھ گئے، جب جبریل نہیں جا سکتے تو ہم اور آپ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کو بھی سدرا پہ رکنا پڑا، آپ کو بھی سدرا پہ رکنا پڑا۔ جبریل جانے کا دیں گے آپ کو، نہ ہمیں جانے دیا نہ آپ کو جانے دیا، نبی میرا آگے بڑھ گیا، ہم سب سدرا پہ رہ گئے۔ کیا جملہ ضائع کر دیں گے آپ؟ یہاں سے سفر شروع ہوا، مدینے کربلا مسجد اقصی ہوتا ہوا پہلا آسمان، توجہ، پہلا آسمان، پہلے آسمان پہ پہنچے، آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرا آسمان حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، تیسرا آسمان جناب یحییٰ سے ملاقات ہوئی، چوتھا آسمان حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، پانچواں آسمان حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتواں آسمان دیکھا ابراہیم ٹیک لگائے بیٹھے، چونکہ جد تھے، اب جیسے بھی دادا سے ملاقات کی ہو ہم کیا جانے، جو بھی گھر کے آداب ہو۔ ساتواں آسمان، لوح بھی پیچھے، کرسی بھی، سب پیچھے رہ گیا، سدرا تک آ گئے۔ جملہ ضائع تو نہیں کریں گے؟ وہ سفر جو میں ہانی کے گھر سے شروع ہوا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، وہ سفر جو میں ہانی کے گھر سے شروع ہوا سدرا پہ ختم ہوا، ہانی کے گھر سے سدرا تک راوی سفر کا جبریل تھا۔ اب جو سفر سدرا سے شروع ہوا، راوی کون؟ ملک جا نہیں سکتا، تو اب ضرورت ہے کہ ولی ہو تاکہ سفر تو بتائے سدرا کے آگے کیا ہوا۔ اس لیے ضرورت ہے، گھبرائیے گا نا کہ معراج میں علی کیوں آ جاتے ہیں، اس لیے آ جاتے ہیں۔ جبریل ابھی تک ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو برداشت ہے، اور سدرا کے بعد کوئی اور ساتھ ہوا تو تیوریوں پہ بل آنے لگے۔ کیوں؟ پھر کہہ دوں جملہ، شاگرد رک گیا تو ابھی تک خوش تھے، اب استاد آیا ہے تو جل جل کے مر جاؤ۔ آج ہی جو پتا چلے گا، آج پتا چلے گا شاگرد کی حد کیا ہے اور استاد کی حد کیا۔ تو ہم کہاں جائیں؟ ہم
हम भी तो सिदरा पे रुक गए। तो जब हम सिदरा पे रुक गए तो क्या गंगे बन के बैठे और जिब्रील से बातें करें? जब तक वो वापस आए तब तक जिब्रील से बातें करें। आप तो जा नहीं सकते, हम भी जा नहीं सकते। पूरी मजलिस सिदरा पे रुकी, तकरीरी सिदरा पे रुक गई। डॉक्टर साहब मुझे देख रहे 11 बजे तो दौलत गेट पे बैठना। वो कह रहे हुआ क्या है इसको कि मसाइब भी नहीं पढ़ने, फिर भी 11:15 बजा दिए तो मेराज कहाँ पूरी हो जाएगी? अभी सफर कहाँ पूरा हुआ? तकरीरें भी है, देखा जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, आगे जा नहीं सकते, सिदरा पे रुके हुए तो क्या गूंगे बने बैठे रहे? आज जिब्रील अमीन कुछ बातें हो जाए, और बातें हो जाए। ए जिब्रील अमीन क्यों खड़े हो यहां? इंतजार कर रहे हैं, मुंतजिर हैं। किसके? मोहम्मद के। जिब्रील तुम भी इंतजार करते हो, तुम भी इंतजार कर रहे हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमने कहा मोहम्मद का। अब यहीं पे आप पहचाने जाएंगे कि आप में आज मुतस्सिर कितने बैठे हैं। अभी मैं पहचानता हूं, अभी पकड़ता हूं, मंजिल आ गई। जिब्रील ने हम सबको देखा, आप सबने जिब्रील को देखा। तो अच्छा तुम भी इंतजार करते हो? हाँ तुम भी इंतजार कर रहे हो कि अभी मोहम्मद आएंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद आएंगे। हम भी सिदरा पे, हम भी सिदरा पे। जिब्रील हमें देखने लगे। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद। हाँ आया जुमला बस। अब यहीं पे आपका इम्तिहान है ज़हानत का। आया जुमला। एक बार बड़े साहब मखदूम साहब, जमदू साहब, गर्देजी बिरादरान, कासिम साहब, डॉक्टर साहब, हमारे अजहर साहब, मौलाना अहमद साहब, खुर्शीद गर्देजी साहब बुजुर्ग हमारे, ये हमारे हाशिम गर्देजी साहब, हमारे सारे जवान, हमारे सारे भाई। और इन्होंने बढ़कर कहा जिब्रील जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो भी मोहम्मद। लेकिन जिब्रील जब तक तुम्हारा वाला आए और हमारा वाला आए एक बात हो जाए, और वो बात ये है कि हमारे तुम्हारे मोहम्मद में एक जरा सा फर्क है। फर्क तो है ही नहीं। अव्वलवाना मोहम्मद, कुल्लवाना मोहम्मद, औसतवाना मोहम्मद, ये सब मोहम्मद, पहला मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। लेकिन ये क्या कहा आपने कि हमने जिब्रील से सब ने कहा तुम्हारे मोहम्मद में और हमारे मोहम्मद में एक फर्क है। जिब्रील तो सुन चुके थे सब मोहम्मद, कहने वो कैसा तुम्हारा मोहम्मद है कि जिसमें थोड़ा सा फर्क है? हमने कहा हाँ फर्क है। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो उसके पुष्ट पर, मोहम्मद के पुष्ट पर मोहरे नबूवत है। तुम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हो जिब्रील, उसके पुष्ट पर मोहरे नबूवत है, और वो मोहरे नबूवत रौंदी गई कदमों से। हम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं उस पे जो मोहर है उस पे कोई कदम नहीं रख सकता। जिब्रील के पास जवाब नहीं था। जिब्रील तो मंजर देख चुके थे, जिब्रील तो खुद मंजर देख चुके थे। और यह भी बात मालूम है कि वो जो मोहर है अब को जिब्रील बोल नहीं सकते। लाख जिब्रील मुकस्सिर बनना चाहे तो इस वक्त बन नहीं सकते, इसलिए कि जिब्रील गवाह है। जिब्रील को पता है कि मोहर क्या है। मोहर यह है कुरान की आयत, वह तम्मत कलिमतो रब्बिका सिद्क़न व अदला, तेरे रब का कलमा अदालत सदाकत के साथ खत्म हुआ। जहां खत्म हुआ वहां कोई कदम कैसे रखे? बारहवें इमाम के पुष्प पे यह आयत लिखी है। अब 12वें के बाद कोई अली अवली हो तो कदम रखे। जिब्रील तो गवाह, जिब्रील इसलिए गवाह कि अली दोष पे चढ़े, और जब उतरे तो कूद के उतरे। तो नबी ने कहा अली कैसे उतरे? कभी बिल्कुल ऐसे फूल की तरह। क्या तुम थोड़े उतरे? जिब्रील ने तुम्हें गोद में लेके उतारा। तो वो तो गवाह है कि कदम किसी के हैं। क्या बातें बनेंगी कल बताओ जरा।
اور دلیل کہاں سے آئے گی؟ وہ بھی سچ یہ بھی سچ، ایک محمد وہ ایک محمد یہ، انتظار جبریل کو بھی انتظار ہم کو بھی، ہم کھڑے ہوئے ہیں، اب کوئی آئے تو ہمیں بتائے کیا گزری۔ اب میرا پہلا جملہ ضائع نہ کرنا، جب کہا علی تو گویا کہا حسن، علی تو گویا موسی کاظم۔ بادشاہ وقت نے کہا کیوں کہتے ہیں رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ، کیوں کہتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ؟ تجھے یہ بھی نہیں معلوم نماز معراج میں ملی، اس لیے نماز کو معراج مومن کہتے ہیں۔ ایک معراج وہ اور آپ کی معراج مصلی پہ آنا، نماز پڑھنا۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے معراج میں ہوتا ہے، کیا مرتبہ مومن کا بڑھایا نماز کے ذریعے۔ لیکن کیا سب نماز پڑھنے والے معراج کرتے ہیں؟ نہیں۔ پھر جبریل سے بات کریں، اب جو چلے پہلے آسمان سے کیا ہوا؟ کسیدے ہاتھ سے آواز آئی، ادھر دیکھیے، نبی نے نہیں دیکھا۔ پھر الٹے ہاتھ سے آواز آئی، ادھر دیکھیے، نبی نے نہیں دیکھا۔ سامنے دیکھتے رہے۔ جبریل نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ بتا رہا ہے اگر دیکھ لیتے مڑ کے تو پوری امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور اگر الٹی طرف مڑ کے دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ معراج میں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا، نماز معراج ہے، جس نے ادھر ادھر دیکھا یہودی ہوا۔ جب تک وہ آئے نہ کون بتائے کیا ہوا، تو اس نے بتایا سن۔ وہ چلے اور کوئی نہ تھا، نہ دھوپ نہ سایہ، نہ دم نہ آدر، نہ آفتاب نہ مہتاب، نہ ستارے نہ سیارے، کوئی نہیں۔ اور آواز آ رہی تھی آؤ اور قریب آؤ، آئیے آئیے اور قریب اور قریب۔ بتانے والے نے بتایا ایک پردہ ہٹا، جبروت کا عالم، دوسرا پردہ ہٹا، آواز آئی آئیے، تیسرا پردہ ہٹا آئیے، چوتھا پردہ ہٹا بڑھیے، پانچواں پردہ ہٹا بڑھیے، چھٹا پردہ ہٹا اور بڑھیے، ساتواں پردہ ہٹا۔ جیسا ہی ساتواں پردہ ہٹا، سبحان رب العظیم و بحمدہ، توجہ، ساتواں پردہ ہٹا، سبحان رب العظیم و بحمدہ۔ موسی کاظم فرما رہے ہیں بس وہ آخری پردہ تھا، جب رکوع سے اٹھے قیام میں تو اس پردے کو لہراتے دیکھا۔ وہ آخری پردہ جو لہرایا تو سجدے میں گئے کہ سبحان ربی اعلی، جیسے ہی کہا سبحان ربی اعلی و بحمدہ تو ایک کمان بنی۔ جب ایک کمان بنی تو ادھر سے بھی آواز آئی، پتہ چلا دوسری کمان بنی۔ حسین دو کمانے ملی۔ موسی کاظم فرماتے ہیں باب الہوائے کہ نماز یادگار ہے معراج کی۔ یہ عمل حبیب کا اتنا پسند آیا کہ کہا پوری امت یہی کرے۔ جائیے 50 نمازیں امت کو دیجیے۔ موسیٰ نے کہا کتنی لائے؟ کہ 50 کا نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، 40 کرا لیجیے۔ 40 یہ بھی بہت ہے، اور کم کرائیے۔ جب 5 رہ گئی موسیٰ نے کہا یہ بھی بہت ہے، موسیٰ نے کہا یہ بھی بہت ہے۔ نبی نے کہا اب شرم آتی ہے کم کراتے ہیں۔ میرے نبی 5 سے تھوڑی کوئی چیز کم کرتا تھا۔ اب 5 کے بعد کیا ہے؟ 5 کے بعد 3 ہے، اور 3 5 میرا نبی کا تھا، اور 5 پہ رکا، 5 دے دی امت۔
اس لیے کہا معراج مومن۔ امام حق بتا رہا سفر میں صرف علی تھوڑی تھے۔ میں نے ایک مسئلہ آپ کا حل کیا، بغیر پہلے حل کیا، ضروری تھوڑی کہ صرف علی کہا جائے اذان میں۔ علی کی جگہ آپ حسن کہہ لیجئے، حسین کہہ لیجئے، 12 کہہ لیجئے، سب اللہ کے خلیفہ، سب خلیفتہ بلا فصل، ان سے بلا فصل، فاصلے والوں سے بلا فصل۔ تو صرف علی نہیں سفر دیکھ رہے، جو علی کے صلب میں ہے وہ سفر دیکھ رہے۔ پتہ چلا معراج میں صرف علی تھوڑی ہے۔ بھائی میرا جملہ ضائع نہ کرنا، جو سفر بتائے صلب نبی میں فاطمہ ہے، صلب علی میں 11 امام ہیں، ان کی بھی معراج ان کی بھی۔ یہ 14 کے 14 معراج میں تھے، گھبراہٹ کیا ہے؟ ارے وہی تو ہیں جہاں سے آئے تھے، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی وطن میں تو ہیں۔ ہاں اگر آ جاتی 50 تو کیا ہوتا؟ دعائیں دو موسیٰ کو کہ تمہاری مدد کی، تم کہہ رہے ہو مدد کے قائل نہیں۔ اگر یہ 50 پڑھنی پڑتی، 5 مشکل ہو رہی ہیں، 50 کون پڑھتا؟ یہ گنتیوں میں بھی بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، ذرا سے زیادہ کہہ دیا، بعض بڈھے کہتے ہیں دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت، ابو ہریرہ گنتی کیا جانے۔ تو وہاں پر ملک کو دیکھا جو شمار کر رہا تھا، کہ کب سے شمار کر رہا ہے یہ بیٹھا ہوا گنتی؟ کہ خلقت آدم سے 50 لاکھ برس پہلے۔ کہ تو گن کیا رہا ہے جو اب تک ختم نہیں ہوا؟ خلقت آدم کا فضائل علی اب تک تو ختم نہیں ہوئے، جب ملک نہ ختم کر سکے، کہہ دیں جب اللہ کے فرشتے فضائل علی نہ گن سکے